جم کر اس کی دعوت دیا کرو. یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جتنے بھی مادی شکلیں اور ظاہری نقشے ہیں ان نقشوں کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ بات مسجد کے ماحول میں لا کر سمجھاؤ کہ جتنے بھی مادی نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان مادی نقشوں پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. کیوں کہ سمجھنا سمجھانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہے. جو قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہے. نظام کائنات پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. نظام کائنات پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے. کیونکہ نظام کائنات قدرت سے بنا ہے, قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے سمجھتے تھے کہ نظام کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نظام کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے, اور اعمال پر استقامت کے لیے بھی شکلوں کا یقین نکلنا شرط ہے. سمجھتے تھے کہ یہ ایک چھوٹی شکل کو چھوڑ کر آئے گا نماز کے لیے, تبلیغ میں لگے, نماز کی پابندی ہو گئی, ادھر اذان ہوئی مغرب کی, ادھر گاہک آ گیا دکان پر. صبح سے شام تک اللہ کی شان کوئی گاہک نہ آیا, صبح سے شام تک کوئی گاہک نہ آیا. ایسا نا امید ہو گیا. کیونکہ جب آدمی سوچ لیتا ہے نا کہ میں اپنی کوشش سے کما رہا ہوں, اپنی کوشش سے کما رہا ہوں, ایسے بھی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر زیادہ وقت دیں گے دکان کو تو زیادہ آمدنی ہوگی, دکان کو زیادہ وقت دیں گے تو زیادہ آمدنی ہوگی, کم وقت دیں گے تو کم آمدنی ہوگی. یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے گاہک کو لائیں گے, چاہیں گے تو بغیر گاہک کے رزق دیں گے. ایک صحابی نے آ کے شکایت کی, جو ساری مسجد کو وقت دیتے ہیں نا, ان کے پارٹنر اور شریک ان سے ناراض ہوتے ہیں, ان سے ناراض کہ بھئی ہماری طرح تم کیوں نہیں کماتے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے, ان کا شریک تجارت وہ دکان پر, اس نے آگے شکایت کی کہ جی میں اکیلا کماتا ہوں اور یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, میں اکیلا کماتا ہوں. تو آپ نے فرمایا دیکھ تجھے دکان پہ جو رزق مل رہا ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہا ہے جو میرے پاس ہے. حدیث فرمایا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے دنیاوی کاموں میں فرشتے مددگار ہوتے ہیں. یہ آدمی میرے کام میں لگا ہوا ہے, فرشتے جاؤ تم اس کے کام کو دیکھو. اب یہ یقین کام کرنے والوں میں سے ختم ہو رہا ہے, یہ یقین ختم ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ تم تجارت نہ کرو, میں نہیں کہتا کہ تم دکان چھوڑ دو. موسیٰ فرماتے تھے تجارت اور مشاغل اور اپنے گھر والوں کو بالکل چھوڑ دینا مجاہدہ نہیں ہے, یہ رہبانیت ہے, اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے. ان دونوں کی مشغولی کو کم کرنا مجاہدہ ہے, چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے. حکم پر چھوڑو گے, اگر حکم پر چھوڑو گے تو ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے, حکم پر چھوڑو گے تو ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے. اگر حکم پر چھوڑو گے تو ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے. اور اگر تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اگر حکم پر چھوڑ دیا دکان کو تو یہ گاہک آ کر واپس چلا جائے گا, پھر پلنے کا کیا ہوگا. اگر تم نے یہ سوچ کر حکم چھوڑ دیا, حضرت فرماتے تھے کہ آیا وایا گاہک سامان نکلوائے گا اور عین لینے کا وقت اللہ اس کے دل کو پلٹ دیں گے, تو کہے گا نہیں جی مجھے تو کچھ نہیں چاہیے. تیرا مال ضائع کرا دے گا لیکن لینے کو تیار نہ ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا, حضرت فرماتے تھے کہ ادھر اذان ہوگی مغرب کی اور ادھر گاہک آ گیا. صبح سے اب تک کچھ نہیں آیا تھا, اس وقت ایسا گاہک آیا جس نے ایسا آرڈر کیا کہ صبح سے لے کر شام تک کی ساری آمدنی ایک آدمی سے ہو گئی.
اتنا بڑا آرڈر لے کر آیا ہوں. ہر سمجھتے تھے اللہ ایسا امتحان لیں گے، ایسا امتحان لیں گے کہ فجر بھی پڑھی جماعت سے، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب کی نماز کا وقت آیا، صبح سے اب تک کچھ نہیں کمایا تھا. اس وقت جو گاہک آیا وہ ایسا آرڈر لے کر آیا کہ صبح سے شام تک کی کمائی جتنی ہوتی اس سے بھی زیادہ ایک آدمی مال لینے کے لیے آ گیا. اب کیا کروں؟ یہ سوچے گا یہ گاہک بھی تو اللہ ہی لائے ہیں، کہ ہاں گاہک بھی اللہ ہی لائے ہیں اور تجھے نماز کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے طرف سے آنے والے سبب کو میری طرف سے آنے والے حکم پر چھوڑتا ہے یا نہیں. یہ بات ہے اب دیکھنا ہے. چنانچہ اس نے کہا نہیں جی نماز مقدم ہے. گاہک نے کہا میں دوبارہ نہیں آؤں گا. کہ نہ آؤ لیکن میں نماز سے پہلے نماز نہیں چھوڑ، چلو نماز کے لیے چلو، نماز کے بعد دے سامان لینا، نماز کے بعد آؤ، اب نہیں. دیکھنے والے کہیں گے یہ ہے ایمان والا. سمجھتے تھے کہ فرائض کے مقابلے میں، فریضے کے مقابلے میں اگر تم نے دکان چھوڑ دی ہے تو کون سا کمال کیا؟ کون سا کمال کیا؟ یہ سمجھے گا کہ یہ ایمان کی آخری حد کو پہنچ گیا. سنو تو صحیح حضرت کی بات. سمجھتے تھے کہ یہ دکان چھوڑ کر نماز کے لیے آ گیا. چھوٹی شکل کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا نماز کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ اس پر بھی نہیں چھوڑیں گے کہ ہاں یہ ایمان والا بن گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی آزمائش ڈالیں گے. اللہ اس سے بڑی آزمائش ڈالیں گے. یہ جا رہا ہوگا نماز کے لیے، جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچے گا ادھر سے خبر آئے گی کہ تمہارے ملک کے وزیر اعظم تمہارے گھر پر آ گئے ہیں، تمہیں فوراً بلا رہے ہیں. فوراً بلایا ہے. ہم سمجھتے تھے اگر دل میں ایمان ہے تو یہ کہے گا کہ اللہ نے بلایا ہے، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. وزیر سے کہہ دو اگر اللہ مطلوب ہے تو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ جائیں، اور اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں، ہم نماز پڑھ کر آئیں گے. صاف سمجھتے تھے کہ اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دے گا اگر وزیر کے بلانے پر چلا گیا، کیونکہ مسئلہ نماز جماعت کی نماز کا نہیں ہے کہ بھئی جماعت کی نماز سنت ہے، جماعت کی نماز سنت ہی تو ہے. اب تو وزیر نے بلایا ہے، سنت چھوڑ کر تو جا رہا ہوں، فرض تو نہیں چھوڑ رہا، قضا نہیں ہو رہی ہے، وزیر سے مل لوں گا بعد میں پڑھ لوں گا. جماعت کی نماز چھوٹے گی کہ نہیں؟ مسئلہ جماعت کی نماز کا نہیں ہے، مسئلہ تو اللہ کے بلانے کا ہے کہ ادھر اللہ نے بلایا ادھر وزیر نے بلایا. کہ یہاں سوال اس کا ہے کہ وزیر کی وزارت پر ایمان لایا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پر ایمان لایا ہے، یہ سوال ہے. اور صاف فرماتے ہیں کہ چھوٹی شکل کو چھوڑا حکم کے لیے، اللہ تعالیٰ بڑی شکل لائیں گے امتحان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے چھوٹی شکلوں کو توڑا حکم کے لیے، جب وہ حالات آئے تو پھر بڑی شکل آئی مدد کے لیے جبرائیل. کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا بڑی شکل سے مدد لیتے ہیں یا ہم سے مدد لیتے ہیں؟ نہیں، وہ بڑی شکل کو بھی کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. یہ تھی اصل میں بات. اس لیے ہمارے گشتوں کا موضوع یہ ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو اور یہاں غیر کے تذکرے کرو تاکہ نماز یقین پر آوے. نماز سمجھتے تھے نماز پر یقین لانے کے لیے مادی شکلوں کا انکار کرنا پڑے گا. اگر مادی شکلوں کا انکار نہیں کرے گا تو نماز کو چھوڑ کر شکلوں کی طرف جائے. اسے فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے. کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی قدرت سے استفادے کے لیے کائنات کے یقین نکلنا شرط ہے. یہ ہے کہ نماز کو پہلے یقین پر لاؤ، نماز کو پہلے نماز کو یقین پر لاؤ. عجیب حرض کی بات ہے. اللہ اکبر. فرماتے تھے کہ تیرے معمول میں تو سبب اور عمل جمع ہو سکتے ہیں کہ آدمی ایک وقت حلال کمانے میں ہے اور ایک وقت نماز میں ہے، لیکن یقین میں نماز اور سبب یقین میں جمع نہیں ہو سکتے.
میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. ہائے ہائے, یقین میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے. کیا اسباب بھی یقینی اور نماز بھی یقینی. نماز اور سبب یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. اگر تم نے ذرا سا بھی سبب کو یقین میں درجہ دیا تو نماز نکل کر باہر ہو جائے گی کہ نہیں, میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے. جیسے سمجھتے تھے کہ سبب اور عمل یہ یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. سبب اور عمل یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ مت کہا کرو کہ بھئی نماز بھی ہے اسباب بھی ہیں, نماز بھی ہے اسباب بھی ہیں. یہ مت کہا کرو کہ نماز بھی ہے اسباب بھی ہیں. یہ مت کہا کرو, کیونکہ اگر تم نے یقین میں دونوں کو جمع کیا تو اسباب یقین میں باقی رہیں گے, نماز نکل جائے گی, نماز اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگی. کیونکہ نماز یقینی ہے, اسباب غیر یقینی ہے. تو ایک چیز یقینی ہے غیر یقینی, یہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ میں حضرت کی بات نقل کر رہا. حضرت کی جملہ اسی طرح ہے کہ نماز اور سبب یہ دونوں یقین میں جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے سب سے پہلے نماز پر یقین لانا ہوگا کہ ساری کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں نماز یقینی ہے, اور ساری کائنات کے نقشے کے مقابلے میں بالکل غیر یقینی ہے. اگر اس پر یقین آ گیا نا تو ایک نماز کی ادائیگی کے لیے نظام کائنات کو روک دے گا. ایک نماز کی ادائیگی کے لیے نظام کائنات کو روک دے گا. جو عملوں کی طرف یقین سے بلاتے ہیں, نظام کائنات ان کے عمل کے تابع ہو جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز کے لیے سورج کو واپس نکالا گیا, کیونکہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ اللہ کو سمجھنے کے لیے ہیں, چیزوں کو سمجھنے کے لیے نہیں ہیں. جتنی بھی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ اللہ کو سمجھنے کے لیے ہیں, چیزوں کو سمجھنے کے لیے نہیں ہیں. جب تم چیزوں کو سمجھنے میں لگ جاؤ گے اور عمل ضائع ہو جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر تم چیزوں کو سمجھنا چاہتے تھے, اللہ کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے. ساری کائنات جتنا اللہ کا غیر ہے وہ صرف اللہ کے تعارف کے لیے ہے. جتنا اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے تعارف کے, سنو دھیان سے بات, جتنا اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے تعارف کے لیے ہے. سلیمان علیہ السلام لگے دیکھنے جو ہے گھوڑے, ایسے گھوڑے جو فضا میں اڑتے بھی تھے اور زمین پر دوڑتے بھی تھے اور پانی میں تیرتے بھی تھے. ایسے گھوڑے انہیں دیکھنے مشغول ہوئے اور عصر کی نماز قضا ہو گئی, سورج ڈوب گیا. اتنا غم, سارے گھوڑے کاٹ ڈالے کہ نہیں, کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری بادشاہت ایک طرف, عصر کی نماز ایک طرف. اتنا غم, اور چنانچہ اللہ نے اس غم اور فکر کی وجہ سے سورج کو واپس نکالا, عصر کی نماز ادا کی. پھر سورج غروب ہوا. یعنی مجھے تو آج کی اثر پڑھنی ہے اور ادا پڑھنی ہے تو سورج کو واپس لا, سورج کو واپس لائیے, مجھے تو اثر پڑھنی ہے. میرے دوستوں عزیزوں, میں اس لیے عرض کر رہا کہ جب تک نماز کو ساری مادی شوق کے مقابلے میں یقینی نہیں بناؤ گے, اس کے لیے مشق کرنی پڑے گی, مشق کرنی پڑے گی کہ اسباب کو مؤخر کرو, ترک نہ کرو. مؤخر کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے, ترک کرنا رہبانیت ہے. دونوں میں فرق ہے. اسباب ترک کرنے کا حکم نہیں ہے, مؤخر کرنے کا حکم ہے. اسباب کو پیچھے کرو, اعمال کو آگے کرو, مقدم کرو, یہاں تک کہ عملوں سے کامیابیاں نظر آنے لگیں. ایک صحابی نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ, میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو, کیونکہ حاجت کے پیش آتے ہی اگر پہلا قدم اٹھتا ہے عمل کی طرف تو قدم اٹھا اللہ کی طرف, اگر قدم اٹھائے شکل کی طرف, سب کی طرف, تو قدم اٹھائے اللہ کے غیر کی طرف. سیدھی بات ہے. حاجت کے پیش آتے ہی تو نے پہلا کام کیا کیا, سبب کا کیا یا عمل کا کیا؟
اگر پہلا قدم اٹھا عمل کی طرف تو پھر قدم اٹھائے اللہ کی طرف، اور اگر پہلا قدم اٹھائے سبب کی طرف تو قدم اٹھائے اللہ کے غیر کی طرف۔ یہ اسباب کو ساتھ لے کر پھر آتا ہے عمل کی طرف، اسباب ساتھ لے کر آتا ہے عمل کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عمل کو لے کر چل اللہ کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ بھی اختیار ہے، چاہے اسباب دے کر کامیاب کرے، چاہے بغیر اسباب بھی کرے، اس کے اختیار اللہ کو ہے۔ اس طرح اعمال کی طرف یقین کے ساتھ بلاؤ اور اپنے عملوں میں کمال پیدا کرو۔ دیکھو نماز میں کمال پیدا کرو، نماز میں کمال پیدا کرو، کیونکہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے، دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے۔ نماز میں کمال پیدا کرو، کیونکہ دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے، دین کا کمال نماز کے کمال میں ہے۔